اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا۔ علم منطق درواقع منطق مظفر کا ہمارا یہ تیسرا درس ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ جو معمولاً جو علوم شروع ہوتے ہیں ان علوم کے ابتدا میں مقدمے کے عنوان سے 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے: اس علم کی تعریف، اس علم کا غرض و غایت و فائدہ، اور اس علم کا موضوع۔ یہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ نے اس طریقہ کار اور اس روش سے ہٹ کے فقط 2 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک علم منطق کے غرض و غایت کو بیان کیا ہے، اور علم منطق کی تعریف جو ہم نے گزشتہ جلسے میں بیان کی۔ یعنی درواقع مرحوم مظفر نے علم منطق کے موضوع کو بیان نہیں کیا، جیسا کہ دوسرے علوم میں ایسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوسری جو کتب لکھی گئی ہے منطق کے بارے میں ان میں بھی ایسے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرحوم مظفر نے ابتدائی کتاب میں علم منطق کے موضوع کو بیان کیوں نہیں کیا؟ مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں پر موضوع علم منطق کو بیان نہیں کیا، وہ ان کی اپنی مبنا اور نظریے کی وجہ سے ہے۔ کیا ہے ان کا نظریہ؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور علامہ مظفر رحمت اللہ علیہ انہی علماء میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ خود ایک مفصل بحث ہے، اس کو آپ علم اصول میں پڑھیں گے۔ ویسے یہ موضوع اور یہ بحث علم منطق کی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر روش یہی ہے کہ اس کو زیادہ تر بحث وہاں پر کیا جاتا ہے اصول مظفر میں۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، موضوع کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ دلیل یہ ہے اس کی، ہر علم کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، مختلف متفرق قضایا ہوتے ہیں، ہر مسئلہ ایک خود قضیہ ہوتا ہے۔ تو بالآخر ان تمام قضایا، یہ سارے قضیے جو ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو ان سارے قضایا کو آ کے جوڑے آپس میں؟ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا نام جو ان تمام قضایا کو جہت اشتراک دیتی ہے، آپس میں جوڑتی ہے، اس کا نام موضوع ہے۔ بالآخر مثلا آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ مسئلہ علم نحو کا ہے، علم صرف کا ہے، علم معانی کا ہے، علم بدیع کا ہے، لغت کا ہے، فلسفے کا ہے، اصول کا ہے؟ وہ چیز جو مختلف مسائل کو جوڑتی ہے اس کا نام موضوع ہے۔ یعنی وہ نحو کے جو سارے مسائل ہوں گے، موضوع ایسی چیز ہوگا کہ وہ سارے اس موضوع کے چھتری کے نیچے آ جائیں گے، اس عنوان کے نیچے آ جائیں گے۔ جس پہ یہ عنوان موضوع صادق آئے گا، جو اس موضوع کے دائرے میں آئے گا، وہ اس علم کا مسئلہ ہوگا۔
جو اس علم کا موضوع اس موضوع کے نیچے نہیں آئے گا، اس سے مربوط نہیں ہوگا، وہ اس علم کا اصلاً مسئلہ ہی نہیں ہوگا. واضح ہو گیا؟ بس موضوع دروا کے وہ ایک کلی چیز ہوتی ہے جس کلی کے جزیات اس علم کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن آغا مظفر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان جیسے آغا آخوند جو صاحب کفایہ ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو جوڑتی ہے وہ موضوع نہیں ہے. اچھا، یا ان کے نزدیک ان مسائل کو جو چیز جوڑتی ہے وہ موضوع نہیں ہے. آغا پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موضوع نہیں بلکہ غرض اور غایت ہے. جو بھی اس علم کی غایت ہوگی، جو بھی اس کا ہدف ہوگا، ان مسائل کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے گا. اگر اس مسئلے میں، اس قضیے میں وہ اس علم والی غایت اور ہدف موجود ہے تو یہ اس علم کا موضوع، اس علم کا مسئلہ ہے، اس علم کا قضیہ ہے. اگر نہیں ہے اس مسئلے میں غایت اور ہدف موجود تو اس علم کا یہ مسئلہ نہیں ہے. مثال جیسے علم نحو کے مسائل ہیں کافی. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. کل مضاف الیہ مجرور، ہر مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. مثلا منصوبات اتنے ہیں، مرفوعات اتنے ہیں، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. با کے اتنے معانی ہیں اور یہ با جر دیتی ہے. مثلا یہ سارے مسائل ہیں. یہ سب مسائل علم نحو کے. یہ سارے جو مسائل ہیں ایک غرض اور ہدف کے سائے میں ہیں. وہ کون سا ہدف ہے علم نحو کا؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس علم نحو کو پڑھ کے اپنی زبان کو غلطی سے بچائے. زبان کا غلطی سے بچانا یہ ہدف علم نحو ہے، یہ غایت علم نحو ہے. بس یہ اب دیکھیں گے کہ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور. اگر ہم دیکھیں کہ ان مسائل میں غایت جو زبان کو غلطی سے بچانا ہے موجود ہے تو من مسائل علم نحو، وإلا یہ مسائل علم نحو میں سے نہیں ہے. اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ ایک علم کے مسائل دوسرے علم کے مسائل سے، یا ایک علم دوسرے علم سے کیسے جدا ہوتا ہے، درواقع اس کو علمی زبان میں تمایز علوم کہا جاتا ہے. یہ علم اصول علم نحو سے کیسے جدا ہے، علم منطق فلسفے سے کیسے جدا ہے، علم کلام علم اصول سے کیسے جدا ہے. ان میں تمیز کون سی ہے آپس میں؟ اس کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے تمایز علوم، یعنی ایک علم دوسرے سے کیسے جدا ہوتا ہے. تو یہاں پر دو نظریے ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ تمایز علوم موضوع سے ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ تمایز علوم غرض و غایت سے ہے. اور مرحوم مظفر اور آغا آخوند رحمت اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ تمایز علوم غرض و غایت سے ہے. بس نظریہ جو آغا مظفر کا یہ تھا تو یہاں اس کو اعمال کیا ہے. بس ان کا نظریہ جب یہ ہے کہ تمایز علوم موضوع سے نہیں ہے، غرض و غایت سے ہے، تو لہذا موضوع کو یہاں پر علم منطق میں بیان نہیں کیا. دوسرا جو مطلب جو آج بیان کرنے ہم جا رہے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ خود علم جو ہم کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بیان کرنا ہے کہ علم کے اقسام اولیہ کون سے ہیں. جب علم ہم نے کہا تو اس کی ابتدائی ضرور اقسام ہوں گی. کون سی اقسام ہیں وہ بیان کرنا ہے. علم یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا، کشف ہونا. اس لیے کہتے ہیں مفہوم علم بالکل روشن اور واضح ہے. میں جب کہتا ہوں مجھے فلاں جگہ کا علم ہے، یعنی میرے لیے وہ جگہ واضح ہے. علم کا بس مطلب ہے کشف اور انکشاف، واضح ہونا، ظاہر ہونا. یہ جو علم ہے، ظاہر ہونا، منکشف ہونا، واضح ہونا،
اس علم کی درواقع یہ علم دو طریقوں سے ہے. ایک یہ ہے کہ خود شے جس کا علم ہے وہ اس کے پاس ہے، عالم کے پاس ہے، یعنی عالم سے وہ چیز جدا نہیں ہے. اس علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے. دوسرا وہ شے جس کا علم ہے میرے پاس، یعنی جس کا علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ اس چیز کی صورت میرے ذہن میں ہے، اس چیز کا مفہوم میرے ذہن میں ہے. دقت کیجیے گا، علم حضوری میں شے باہر ہو اور انسان الگ ہو ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ خود معلوم عالم کے پاس موجود ہے. انفصال نہیں ہے عالم اور معلوم میں. لیکن علم حصولی میں معلوم اور عالم میں جدائی ہوتی ہے. معلوم الگ چیز ہوتی ہے، عالم الگ. یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ انسان میں خود میں موجود ہو، بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ باہر کسی چیز کو دیکھا، اس کی پکچر لی، اس کی تصویر ذہن میں چلی گئی. یہ ہے علم حصولی. لیکن علم حضوری میں ایسے نہیں ہے. البتہ یہ موضوع وضاحت طلب ہے، علم منطق میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی درواقع، ایک حاشیے کے حساب سے گزر گئے ہیں. لیکن کیونکہ ضروری ہے، علم حضوری بہت کاربردی موضوع ہے، اس کو میں کچھ دقائق میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا. علم حضوری میں خود معلوم عالم کے پاس ہوتا ہے. یعنی جیسے مثلا مجھے اپنی ذات کا علم ہے، آپ کو اپنی ذات کا علم ہے. میں مثلا سید احمد نقوی ہوں اور میری ذات کا میرے پاس علم ہے، یعنی میری ذات میرے پاس حاضر ہے، میری ذات مجھ سے جدا منفصل نہیں ہے. جیسے مثلا مجھے پیاس لگتی ہے، یعنی پیاس کی صورت ذہنیہ ہے یا آپ حقیقت پیاس کو محسوس کر رہے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ مثلا مجھے جب پیاس لگتی ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک پیاس کی صورت آتی ہے، اس شکل کو میں تصور کرتا ہوں، اس تصور کرنے کے بعد مجھے پیاس لگتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ خود پیاس کو، آتش کو میں محسوس کرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے، خود آتش کو میں محسوس کرتا ہوں. یہ خود آتش میرے وجود میں محسوس کر رہا ہوں، اس کو مجھ سے جدا نہیں ہے. خود تشنگی کو میں محسوس کر رہا ہوں. اس طرح محبت، یہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، والدین جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک محبت کو تصور کرتے ہیں، ذہن میں وہ چیز آتی ہے پھر وہ محبت کرتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ خود محبت ان کے وجود میں ہے. بس علم حضوری میں خود شے میرے پاس موجود ہے، خود شے وہ چیز، اور عالم اور معلوم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. بہرحال یہاں پر علماء نے جو علوم عقلیہ سے مربوط ہے، علم منطق سے، انہوں نے تقریباً 6-7 فروق بیان کیے ہیں، فرق بیان کیے ہیں، طریقے بیان کیے ہیں کہ علم حضوری اور حصولی کو کیسے پہچانا جائے. تو لہذا میں ان کو سرسری نگاہ سے، طائرانہ جیسے کہتے ہیں نگاہ اور نظر سے میں گزر جاتا ہوں وہاں سے. باقی انشاءاللہ جس کو مراجعہ کرنا ہوگا وہ ان علوم کی طرف رجوع کر سکتا ہے. بس پہلا فرق جو علم حصولی اور حضوری میں ہے وہ یہ ہے کہ علم حضوری بلا واسطہ ہے، علم حصولی بالواسطہ ہے. علم حصولی بالواسطہ ہے، واسطے سے وہ چیز آئے گی، لیکن علم حضوری بلا واسطہ ہے. جیسے مثلا کتاب کا علم، مجھے اس کتاب کا علم ہے، یہ علم منطق کی کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اب اس کتاب کا مجھے علم ہے، یہ علم حصولی ہے، کیونکہ کتاب میرے وجود میں نہیں ہے، اس کی تصویر دیکھی اب میرے ذہن میں گئی. انفصال ہے عالم اور معلوم میں، واسطہ ہے. بس علم حصولی میں ایک عالم ہے، دوسرا معلوم ہے، تیسرا علم ہے. علم یعنی صورت ذہنی کتاب، یا دوسرے الفاظ میں یہ معلوم بالعرض ہے، اور یہ علم معلوم بالذات ہے. بس علم حصولی میں علم اور معلوم خارجی دو علیحدہ چیزیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں.
یعنی علم الگ ہے اور معلوم خارجی الگ ہے، یا معلوم خارجی یا علم دو الگ چیزیں ہیں، لیکن علم حضور میں فقط دو چیزیں ہیں، تین نہیں ہیں، ایک عالم اور دوسرا معلوم، ایک عالم اور دوسرا معلوم۔ بذات خود معلوم عالم کے پاس ہے، بذات خود معلوم عالم کے پاس ہے، یعنی معلوم اور علم ایک ہی چیز ہے بخلاف حصولی۔ علم حصولی میں سے نہیں تھا کہ معلوم الگ تھا وہاں پر اور علم الگ تھا، معلوم الگ تھا جو کتاب تھا، اور تیسرا علم تھا، یعنی وہی صورت ذہنی کتاب، یعنی کتاب یہ معلوم ہے اور اس کتاب کی جو صورت میرے ذہن میں آئی یہ علم ہے اس کتاب کا۔ تو وہاں پر کیا تھا؟ یہ معلوم الگ تھا جو خود ایک کتاب ہے، اور اس کا علم جو میرے ذہن میں ہے یہ علم الگ تھا۔ یہاں پر ایسے نہیں ہے، یہاں پر ایک عالم ہے ٹھیک، دوسرا معلوم ہے، بس وہ معلوم وہی علم ہے، علم حصولی میں ایسے نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور فرق بیان کرتے ہیں کہ علم حضوری میں صدق اور کذب نہیں ہے، یعنی علم حضوری میں آپ یہ کہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ایسے نہیں ہے۔ علم حصولی میں مطابقت اور عدم مطابقت اور صدق اور کذب متصور ہے۔ مثلا علم حصولی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مثلا زید قائم، اب زید قائم اگر کوئی کہے تو اس کو سچ یا جھوٹ سے متصف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا راز اور سر یہ ہے، والسر فی ذالک، راز اس میں یہ ہے کہ علم حصولی میں آپ کے پاس صورت ذہنیہ ہے، اس کو خارج سے مطابقت اور عدم مطابقت بعد کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے فقط ذہن میں ایک صورت ہے، لیکن علم حضوری میں اصلاً مطابقت اور عدم مطابقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوب، اچھا، ایک اور فرق بیان کرتے ہیں کہ علم حصولی میں خطا ممکن ہے لیکن علم حضوری میں خطا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز سوال اور اشکال یہاں پر ہو سکتا ہے، اگر کوئی کہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ پیاس جو انسان کو لگتی ہے، عطش کو، تشنگی کو جو انسان محسوس کرتا ہے، یہ علم حضوری ہے، تو اگر کوئی کہے کہ مثلا جھوٹ بولے، بھوکا ہے کہہ رہا ہے بھوکا نہیں ہوں، یا بھوکا نہیں ہے پیاسا نہیں ہے کہہ رہا ہے پیاسا ہوں، تو آپ نے تو کہا کہ علم حضوری میں خطا نہیں ہوتی، یہ تو خطا ہو گئی، یہ تو خطا ہو گئی، لہذا آپ نے یہ فرق غلط بیان کیا ہے۔ اس کے محضر میں عرض کریں گے قبلہ، یہ جو ہم نے کہا کہ علم حضوری میں خطا ممکن نہیں ہے، علم حصولی میں خطا ممکن ہے، اس میں توجہ کریں، وہ یہ ہے کہ اس نے جو علم حضوری کی صورت ذہنیہ بنائی ہے، اب اس کو جو تصور کر رہا ہے اس میں خطا ممکن ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس نے بھوک کی تصویر بنائی، اس نے پیاس کی تصویر بنائی، اب اس میں یہ تصرف کر رہا ہے، اس کو کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، لیکن خود آتش جو محسوس کرتا ہے اس میں اصلاً خطا ممکن نہیں ہے۔ بس کیا؟ یعنی علم حضوری کی صورت ذہنیہ اس نے بنائی، بھوک کی تصویر بنائی، پیاس کی تصویر بنائی، اب اس کو تصور کر رہا ہے، اب کیا بنا؟ یعنی علم حضوری کو علم حصولی میں تبدیل کیا، اس کو آپ کے کنورٹ کر رہا ہے، اس جو کنورٹ کیا، تبدیل کیا، اس کو آپ متصف کریں گے صدق اور کذب اور خطا سے، لیکن خود علم حضوری کبھی بھی اس میں خطا ممکن نہیں ہے۔ جو بھوکا ہے بھوکا ہے، جو بھوکا ہے اس کو آپ عدم بھوک، عدم الجوع، عدم العطش سے آپ متصف نہیں کر سکتے، وہ ایک حقیقی چیز ہے، متصور تھوڑی ہے وہ۔ ہاں، اس نے اس کا علم حصولی بنایا اور اس کے بعد اب جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی ہے، یا اولیاء خدا کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے، اس میں بھی خطا ممکن نہیں ہے، یعنی ان کا علم اور وحی ایسے نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو دیکھا پھر علم آیا، نہیں،
ان کے وجود سے اصلاً یہ علم منفصل نہیں ہے جو خطا ممکن ہو. اسی طرح بعض مکاشفات جو عرفاء کو ہوتے ہیں، مکاشفے جو ہوتے ہیں، بہرحال یہ عرفاء کی وجہ سے اس میں انشاءاللہ وقت آیا تو اس میں بیان کریں گے، وہ بھی علم حضوری ہوتا ہے. اور اسی طرح جو انسان کو فطرتاً جو علم ہوتا ہے وہ بھی علم حضوری ہے، علم حصولی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اصل خطا ممکن نہیں ہے. اچھا، ایک فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ علم حصولی میں جس شے کا علم ہے وہ علیحدہ چیز ہو سکتی ہے، علم حضوری میں معلوم وہی عالم ہے. یعنی علم حصول میں جس شے کا علم ہے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن علم حضوری میں معلوم وہی عالم ہے اور وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، بلکہ اس کے وجود کا مرتبہ ہے. علم حضوری میں اس شے کے وجود تک انسان رسائی پا لیتا ہے. علم حضوری میں اس شے کے وجود تک رسائی پا لیتا ہے، لیکن علم حصولی میں اس شے کو انسان کبھی بھی نہیں پا لیتا، بلکہ اس کی صورت ذہنیہ پکڑتا ہے. صورت، اسی لیے جو کہتے ہیں علماء کہ خدا کا علم علم حصولی نہیں ہے، یعنی خدا کے بارے میں جو آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ کیا علم حصول نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کلما میزتموہ بادق اوہامکم فہو مخلوق لکم مردود علیکم. آپ اپنے اوہام سے جتنی بھی دقت کریں وہ کیا ہے؟ مثلکم، وہ آپ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، آپ نے خود بنایا ہے، وہ خدا نہیں ہے. مردود علیکم، وہ آپ کی طرف ہی پلٹے گا. آپ اگر کتنی بھی خدا کے بارے میں تصورات اور ذہنی چیزیں بنائیں، مخلوق لکم، مخلوق ہے. بہرحال یہ ہو گیا علم حصولی اور حضوری کے بارے میں ایک فرق. جو 4-5 فروق جو مین اور میجر ڈفرنٹ تھے ان کو ہم نے بیان کیا. اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے درواقع علم حصولی کے مراتب کا، کیونکہ درواقع یہاں پر علم حضوری کے بارے میں اتنی بحث نہیں ہوئی. آغا مظفر نے بھی استدرادن ایک تو سطر یہاں پر حاشیے میں ایک چیز بیان ہوئی ہے، لہذا کیونکہ ایک ضروری مسئلہ تھا اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا. ابھی جو مسئلہ ہے جو درواقع تطبیق کی عبارت میں جو چیز ہم بیان کریں گے وہ ہے علم حصولی. یہاں پر جو آگاہ کہہ رہے ہیں العلم، یہاں علم سے مراد علم حصولی ہے، حضوری مراد نہیں ہے. اور یہ جو مراتب آگاہ بیان کریں گے 1 2 3 4 یہ مراتب علم حصولی ہے، علم حضوری نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے کوئی اشکال نہ کرے کہ آگاہ آپ نے یہ جو فرق بیان کیے کہاں گیا علم حضوری. یہ وہ علم حضوری کے تھے اور علم حصولی میں ڈفرنٹ تھا. یہ جو اب ہم شروع کر رہے ہیں العلم سے، یہ علم حصولی کے مراتب ہیں. اچھا، علم حصولی کے مراتب درواقع 4 ہیں. ایک علم حسی، دوسرا علم خیالی، تیسرا علم وہمی، چوتھا علم عقلی. علم حسی یہ علم حواس خمسہ کے ذریعے یہ حاصل ہوتا ہے، باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ سے، ان قوتوں سے. علم خیالی جب انسان علم حسی حاصل کر لیتا ہے، انسان وہ صورتیں جو انسان کے ذہن میں ہیں ان میں بعض کو بعض کے ساتھ نسبت دیتا ہے، بعض معلومات کو بعض کے ساتھ ملاتا ہے. جیسے ہم مثلا معراج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بچپن میں یہ کچھ خطبہ یا مثلا کچھ لیکھک یعنی وہی مؤلف اور مصنف قلمکار وہ کہتے تھے کہ براق اس طرح کی ہے کہ مثلا اس کا بدن، اس کی شکل ایسے بناتے ہیں کہ
اس کا منہ ایک کیا کہتے ہیں ملک کی طرح اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں خوبصورت، یہ وہ ایک پری کی طرح بس نسبت دیتے ہیں ان کے، کیونکہ وہ ملائکہ کے بارے میں تو نہیں جانتے کہ ایک ایسی مخلوق ہے وغیرہ، نہیں، بہرحال اس بناتے ہیں، اور باقی اس کا جو بدن ہے وہ گھوڑے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ علم خیالی ہے، یعنی وہ محسوسات جو آپ کے پاس ہیں ان کو ترکیب کرنا۔ اب کیا کیا کہ ایک فرشتے کو تصور کیا اور ایک گھوڑے کو تصور کیا، پھر براق کے بارے میں کچھ خصوصیات پڑھی، ان کو ایسے شکل دے دی، یہ علم خیالی ہے۔ اچھا، درواقع آپ کی نظر میں عرض کریں کہ جب تک علم حسی انسان کے پاس نہیں ہوگا علم خیالی نہیں آئے گا۔ رأس المال علم حسی ہے، بنیادی علم حسی ہے۔ علم حسی کے بغیر علم حصولی میں جو دوسرا مرتبہ خیالی ہے اس تک آپ انسان نہیں پہنچ سکتے۔ دو، علم وہمی، تیسرا جو مرتبہ ہے وہ علم وہمی ہے، یعنی بعض چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں ان کا خارج میں وجود ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، آواز کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا مفاہیم جو آپ کے ذہن میں ہیں دو طریقے کے ہیں، ایک ایسی چیزیں جن کا خارج میں مادہ اور جسم ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کا خارج میں مادہ اور جسم نہیں ہے۔ مثلا بچے کی ماں سے محبت، بچے کی دشمن سے یا انسان کی دشمن سے نفرت، دوست سے محبت، ان کا کوئی مادہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بس علم وہمی وہ علم جو قوت واہمہ سے حاصل ہو، یہ ایسی قوت ہے جو اس قوت کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو درک کرتا ہے جن کا مادہ مقدار وغیرہ نہیں ہوتی۔ تین، نمبر 4، علم عقلی، یعنی ابھی تک ہمارا جو تعلق تھا جزیات سے تھا، ایسا گھوڑا، محبت، نفرت، یہ وہ جزیات سے تھا۔ مفاہیم یا صور ذہنیہ ان کو کہتے ہیں جن کا مادہ ہے، صور یعنی جن کا مادہ ہے، معنی اسے کہتے ہیں جن کا مادہ نہیں ہے۔ علم عقلی کیا ہے؟ علم عقلی میں انسان معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے، معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے۔ علم عقلی کے ذریعے سے، توجہ کریں تھوڑا یہ مطلب دقیق ہے، علم عقلی کے ذریعے سے انسان معلومات میں ایک خاص قسم کی ترکیب دیتا ہے اور وہ ترکیب اس انداز سے ہوتی ہے کہ انسان مجہولات تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام علم عقلی کا یہ کہ انسان جزیات سے کلی مفاہیم کو انتزاع کرتا ہے، جزیات کو اکٹھا کر کے یہ جزی، یہ جزی، یہ جزی، یہ جزی، ان ساری جزیات کو ملا کے ایک کلی مفہوم کو منتزع کرتا ہے۔ اور علم عقل جب ان جزیات کو درک کرتا ہے ان سے کیا کرتا ہے؟ ایک کلی کو منتزع کرتا ہے، نکالتا ہے۔ جیسے مثلا خارج میں زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، حسن ہے، محمود ہے، یہ خارج میں انسان موجود ہے، یہ جزیات ہیں، ان کو دیکھتا ہے، لیکن یہ جزیات ہیں، ان جزیات سے ایک مفہوم منتزع کرتا ہے جس کا نام انسان ہے۔ بس خلاصے کلام، علم عقلی دو کام کرتا ہے، نمبر 1 کلیات کو درک کرتا ہے، نمبر 2 معلومات سے مجہولات کی طرف جاتا ہے۔ یہ دروا کے علم عقلی کا کام ہے۔ عبارت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم سے ہم نے بیان کیا، یہاں مراد علم حصولی ہے، حضوری نہیں ہے۔ تمہید المقدمہ، قلنا، ابتدائی کتاب میں ہم نے بیان کیا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق الانسان مفتونا للتفکیر، خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے فطرتاً فکر کرنے والا، تفکیر پہ خلق کیا ہے، مستعدا لتحصیل المعارف، آمادگی اس میں عطا کی ہے، در حالانکہ یہ آمادہ ہے
کس کے لیے؟ لتحصیل المعارف، معارف کو حاصل کرنے کے لیے. بما اعطی من قوت عاقلۃ مفکرۃ، کس چیز سے حاصل کرے گا معارف کو؟ اس کے واسطے سے جو خدا نے اس کو قوت عاقلہ مفکرہ عطا کی ہے، اس سے معارف کو تحصیل کرے گا. یمتاز بہا عن العجماوات، اور اسی قوت عاقلہ مفکرات سے انسان ممتاز بنتا ہے. کس سے؟ اجماوات سے یا عجماوات سے، دوسرے حیوانوں سے. یعنی یہ عقلی ہے جس کی ذریعے، جس کے واسطے سے، جس کی سبب انسان دوسرے حیوانات سے جدا ہوتا ہے، انسان بنتا ہے. اگر اس پر یہ عقل غلبہ نہ کرے، وہی ہوس اس پر غالب آ جائے، تو یہ انسان نہیں بنا. ابھی دروا کہ میں ایسے کہوں وہ اضل ہے، بدتر ہے. کس سے؟ حیوان سے بھی. ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنه، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ بیان کیا جائے اس امتیاز کے مقام کو. کہاں پر؟ من اقسام العلم، من اقسام العلم یعنی من بین اقسام العلم، جو علم کے حصولی کی دوسری اقسام میں سے وہاں پر بیان کیا جائے کہ کہاں پر انسان، کون سی جگہ ہے جو انسان جدا ہوتا ہے دوسرے حیوانات سے. وہ اقسام الذی نبحث عنہ، جس کے بارے میں ہم بحث کریں گے. مقدمتاً لتعریف العلم، اب یہ علم کی ہم نے تعریف نہیں کی، یہ مقدمتاً ہم اقسام علم بیان کریں گے. ولبیان علاقۃ المنطق بہ، اور بیان کیا جائے گا کہ منطق کا اس علم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں کیوں گفتگو کریں. فنقول، اب مراحل میں اور مدارج میں آج دروا کے آگاہ ان ہو رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں. اذا ولد الانسان یولد وهو خالی النفس، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفس خالی ہوتا ہے، بالکل امپٹی، خالی. اچھا، یہاں پر کچھ نظریات ہیں، جیسے دکارت وغیرہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاس علم حصولی ہوتا ہے. البتہ کچھ افراد ایسے ہیں جو جیسے جان لاک وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے بالکل خالی نفس ہوتا ہے اور سفید کاغذ کی طرح اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوتا. بہرحال جب انسان پیدا ہوتا ہے خالی النفس ہوتا ہے. من کل فکرت و علم فعل، کوئی ہر فکر سے خالی ہوتا ہے اور علم فعلی سے خالی ہوتا ہے. علم فعلی در مقابل علم بالقوہ، یعنی قوت اور استعداد اس میں موجود ہے لیکن فعلاً اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر استعداد ہے لیکن خالی النفس ہے. ابھی سوا هذا الاستعداد الفطری، سوائے اس استعداد فطری کے جو خدا نے اس کے وجود میں استعداد فطری رکھی وہ موجود ہے، باقی فعلاً کچھ نہیں ہے. فَإِذَا نَشَأَ وَأَصْبَحَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ وَيَذُوقُ وَيَشُمُّ وَيَلْمِسُ، جب یہ بڑا ہوتا ہے، نشو و نما کرتا ہے اور دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، سونگھتا ہے، لمس کرتا ہے. نرا ہو، ہم دیکھتے ہیں اس انسان کو. یحسو بروزن نصر ینصرو، یحسو بھی پڑھتے ہیں البتہ. یہ انسان محسوس کرتا ہے کس کو؟ بما ہو لہو، ان چیزوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں. من الاشیاء، ارد گرد کیا ہے؟ وہی اشیاء میں سے جو اس کے ارد گرد ہیں ان کو محسوس کرتا ہے. وَيَتَأَثَّرُ بِهَا التَّأَثُّرَ الْمُنَاسِبَ، اور مناسب اثر بھی لیتا ہے ان چیزوں سے. اگر سونگھنے والی چیزیں اس سونگھنے والا اثر لیتا ہے، اگر چکھنے والی چیزیں چکھنے والا اثر لیتا ہے، اگر دیکھنے والی چیزیں دیکھنے والا اثر لیتا ہے. فَتَنْفَعِلُ نَفْسُهُ بِهَا، اور یہ اس کا تنفعل اے تتاثر، یعنی اثر لیتا ہے اس کا نفس بہا ان صور سے. یعنی جو صورت بنائی اس نے بلا کر چکھا، کوئی چیز چکھی، اس کی صورت بنائی ذہن میں، اب جو صورت بنائی اس سے وہ اثر لے گا. اس نے جو ہاتھ لگایا، مثلا گرمی کو ہاتھ لگایا، آگ کو ہاتھ لگایا، برف کو ہاتھ لگایا، مثلا سخت چیز کو ہاتھ لگایا، نرم چیز کو ہاتھ لگایا، اب وہ تصویر اس کے ذہن میں آئے گی اور وہ اثر بھی اس کا لے گا جو صورت ذہنیہ اس نے بنائی ہے.
فنعرف ان نفسه التي كانت خالية اصبحت مشغولة بحالة جديدة. پھر ہم اس چیز کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ہم جان لیتے ہیں کہ جو نفس اس کا جو خالی تھا اب ہو گیا ہے مشغول نئی حالت کے ساتھ. یہاں پر نفس اور روح ایک ہی معنی میں ہے. اس حالت جدیدہ جو اس کو ابھی ملی ہے، اس کے پاس آئی ہے، اس حالت جدیدہ کا نسمیہ العلم، اس کو ہم علم کہتے ہیں. وہی العلم الحس الذی هو ليس الا حس النفس بالاشیاء. یہ علم حسی نہیں ہے مگر محسوس کرنا نفس کا اشیاء کو. التي تنالها الحواس الخمس. ہاں جو انسان درک کرتا ہے، تنالها اے تدرکها، یعنی درک کرتا ہے. ہاں کون درک کرتا ہے؟ حواس خمس درک کرتے ہیں دروا کے ان چیزوں کو. تنالو کا فاعل جو ہے الحواس ہے، یعنی ان اشیاء کو جو محسوس کرتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حواس. حواس خمسہ نہ ہو تو کوئی چیز انسان درک نہیں کرے گا. وہ کون سی ہیں حواس خمسہ؟ الباصرۃ دیکھنے والی، حس، السامعۃ سننے والی، شامہ سونگنے والی، ذائقہ چکھنے والی، لامسہ لمس کرنے والی. وہذا اول درجات العلم. یہ علم کا پہلا مرتبہ، پہلی کیٹیگری، لیول اول، درجہ اول ہے. وہ رأس المال لجمیع العلوم. در واقع یہ علم حسی تمام علوم کا رأس مال ہے، بنیادی خزانہ ہے. اگر یہ علم حسی کسی کے پاس نہ ہو تو دوسرے جو 3 مرتبے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. التی یحصل علی الانسان، جو دوسرے علوم ہیں، تمام علوم جن پر انسان دسترسی پیدا کرتا ہے، ان سب کے لیے راس مال کیا ہے؟ علم حسی ہے. وَيُشَارِكُهُ فِيهِ سَائِرُ الْحَيْوَانَاتِ، اور شریک ہیں، مشترک ہیں، فیہ اس علم میں، علم حسی میں، سائر الحیوانات، سارے حیوانات ان کے پاس بھی علم حسی ہے. التی لہا جمیع هذه الحواس، ایسے حیوانات جن کے پاس یا تو یہ سارے حواس ہیں، باصرہ، سامعہ، ذائقہ، لامسہ، شامہ، او بعضها یا بعض حواس خمسہ ہیں. جیسے چمگادڑ کے لیے کہتے ہیں اس کو سارے حواس نہیں ہوتے، مثلا اس کے پاس قوہ باصرہ نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ جو رأس مال ہے. دوسرا درجہ علم کا، دوسرا مرحلہ جیسے ہم نے علم خیالی سے تعبیر کیا، ثم تترقى مدارک الطفل. پھر یہ طفل بچہ ترقی کرتا ہے. فیتصرف ذہنه فی صور المحسوسات المحفوظہ عنده. پھر یہ گھماتا ہے، انسان کا ذہن تصرف کرنا شروع کرتا ہے کس میں؟ ان محسوسات سے جو اس نے پکچرز لی تھی، صورتیں اخذ کی تھی ذہن میں، المحفوظۃ عنده جو اس کے پاس محفوظ ہیں، ان میں کیا کرتا ہے؟ ان کو تصرف کرتا ہے، گھمانا شروع کرتا ہے. فَيَنْسِبُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. یہ حضرت طفل اب بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ نسبت دیتا ہے. مثلا کہتا ہے هَذَا أَطْوَلُ مِنْ ذَاكَ، یہ اس سے لمبا ہے، یہ طولی ہے، یہ هَذَا الضَّوْءُ أَنْوَرُ مِنْ الْآخَرِ، یہ زیادہ روشن ہے اس سے، یہ کم روشن ہے. او مثل، یا ایسی دوسری اشیاء، یہ زیادہ گرم ہے، یہ کم گرم ہے، یہ زیادہ ٹھنڈا ہے. مثلا وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، یا ملاتا ہے بعض کو بعض کے ساتھ. تألیفاً، ایسا ملاتا ہے قد لا یکون له وجود فی الخارج، جس کا اصل میں خارج میں وجود نہیں ہوگا، ایسا ملا بیٹھے گا. کتألیفی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، جیسے تألیف کرنا صور اشیاء کا، التي يسمع بها ولا يراها، جیسے ایسی صورتیں بناتا ہے جن کو سنا ہے اس نے لیکن دیکھا نہیں ہے، ایسی صورتیں بناتا ہے. ایسی صورتیں بناتا ہے جن کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہیں دیکھا ہے لیکن سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے. فَيَتَخَيَّلُ الْبَلْدَةَ الَّتِي لَمْ يَرَهَا، بس خیال کرتا ہے ایسے شہر کا جس کو اصلاً دیکھا ہی نہیں ہے. مؤلفۃ من الصور الذہنیہ المعروفۃ عنده، یہ کہاں سے بناتا ہے حضرت طفل، یہ بچہ، یہ دروا کی یہ تصویریں بناتا ہے من الصور الذہنیہ، ان ذہنی صورتوں سے، المعروف عنده من مشاہد البلدان، جو اس کے پاس موجود ہیں. کہاں سے؟ جو یہ شہر دیکھا، یہ شہر دیکھا، وہ شہر دیکھا، وہ جگہ دیکھی، وہ جگہ دیکھی. اب پورا خزانہ ہے اس کے
ذہن میں، اب ان کو بعض کے ساتھ ملائے گا، ایسا ملائے گا کہ اصلاً خارج میں وجود ہی نہیں ہوگا مثلا، یا ایسا شہر بنا لے گا جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ علم خیالی ہے. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْخَيَالِي، یہی علم خیالی یحصل علیہ الانسان، یحصل ای یطلع علیہ، جس کو حاصل کرتا ہے انسان قوت خیال سے. وقد یشارکہ فیہ بعض الحیوانات، اس میں بھی بعض حیوانات انسان کے ساتھ شریک ہیں. اچھا، ایک قد یشارکہ فیہ بعض الحیوانات کیوں کہا؟ قد کیوں کہا؟ قد اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ قوت حیوان کی، یہ قوت حیوان کے پاس ہے یا نہیں ہے. فعلاً آغا کے نزدیک اس کو مفروغ عن لیا گیا، یعنی یہ بھی قوت بعض حیوانات کے پاس موجود ہے. تیسرا علم جسے علم وہمی کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ثم يتوسع في ادراکی الى اکثر من المحسوسات، اب وسعت آتی ہے اس کے درک کرنے میں الى اکثر من المحسوسات، اب محسوسات سے تھوڑا آگے جا رہا ہے. فیدرک المعانی الجزئیہ التي لا مادۃ لها ولا مقدار، بس درک کرتا ہے معانی جزیہ کو، ایسی معنی جزیہ کو درک کرتا ہے جن کا نہ مادہ ہے نہ مقدار ہے. مثل حب ابویہ لہ وعداوت مبغضی، جیسے مثلا والدین کے ساتھ محبت اور دشمن کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ دشمنی. خوف الخائف، جو ڈراتا ہے اس سے ڈر جاتا ہے. حزن ساکل، ساکل اس خاتون کو کہا جاتا ہے جس کا بیٹا مر جائے، مثلا ساکل کا حزن. فرح المستبشر، مثلا کوئی خوشخبری دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. ھذا هو العلم الوہمی، اس علم وہمی کہا جاتا ہے. یحصل علیہ الانسان کغیرہ من الحیوانات بقوت الوہم، یہ بھی یحصل یعنی یطلع، انسان مطلع ہوتا ہے، اس کی آگاہی پیدا کرتا ہے دوسرے حیوانات کی طرح. اس علم وہمی کیا کہا جاتا ہے؟ وہذہ القوہ موضع افتراق الانسان الحیوان، یہی قوت یعنی قوت وہمی، علم وہمی وہ قوت ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے. یہ موضع افتراق ہے. یہاں تک حیوان، کچھ حیوان آئے تو یہاں تک آ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے اصلاً نو گو ایریا ہے، فقط انسان جائے گا آگے. یہاں پر بریک. فیترک الحیوان وحدہ، اب یہ انسان حیوان کو اکیلا چھوڑ دے گا. یدیر ادراکاتہ بالوہم فقط ویصرفها بما یستطیع من ھذہ القوہ والحول المحدود، اب یہ ادراکات کو یعنی حیوان درک کرے گا وہم کے ساتھ، اس میں تصرف کرے گا، اس کو گھمائے گا جو اس کے پاس قوت ہے. یعنی کیا؟ یعنی قوت وہمی کے آگے حیوان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ اس کی کیپیسٹی اور اس کی بس جو توانائی یہاں تک تھی، قوت وہمی تک، علم وہمی تک. اچھا، ثم یذهب هو الانسان، اب حیوان کو اکیلا چھوڑ دیا، اسے کہا کہ تمہارا علم وہمی تک بس دائرہ ہے، اب آگے تمہاری انٹری نہیں ہے. اب پرواز جو شروع ہوگی، راستہ جو شروع ہوگا یہاں سے انسان کا ہوگا. ثم یذهب هو الانسان فی طریقی وحدہ متمیزا عن الحیوان، پر یہ جائے گا یعنی کون جائے گا؟ انسان اپنے راستے میں اکیلا، متمیزا عن الحیوان، حیوان سے بالکل جدا. حیوان کو وہاں پر روک دیا. کس چیز کے ساتھ متمیز ہوگا؟ بقوت العقل، بقوت العقل متعلق ہے یذهب سے، یہ جائے گا انسان اکیلا. اب اس کی پرواز عقل سے ہوگی. والفکر التي لا حد لها ولا نہایت، اب اس فکر سے پرواز کرے گا، قوت فکری سے جس کی نہ حد ہے نہ نہایت ہے. تم تقوی اور پرہیزگاری اپناتے جاؤ، تمہارے فکر کے مرتبے بڑھتے جائیں گے. فیدیر بها دفعت مدرکات الحسیہ والخیالیہ والوہمیہ، اب یہ انسان دروا کے گھماتا ہے تمام مدرکات حسیہ کو، خیالیہ کو، وہمیہ کو. ادارہ کرتا ہے دروا کے کیا کرتا ہے؟ وہاں سے مانیٹرنگ کر رہا ہے. کس سے؟ عقل سے، فکر سے. خیال کو کہاں پر گھمانا ہے، وہم پر کیسے تصرف حاصل کرنا ہے، حواس خمسہ کو کہاں استعمال کرنا ہے، یہ عقل سے یہاں سے مینجمنٹ اور ادارہ کر رہا ہے، مدیریت یہاں سے کر رہا ہے. وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ، اب یہ انسان صحیح کو فاسد سے جدا کر رہا ہے مدرکات میں سے. يَنْتَزِعُ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، معانی کلیہ کو اخذ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے جزیات سے. التي ادرکها فیتعقلها، جو جزیات جن کو اس نے درک کیا ہے اور تصور کیا ہے
ان میں سے معانی کلیہ کو یہ منتزع کرتا ہے، وَيَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر قیاس کرتا ہے، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى آخر، ایک معلوم سے دوسرے معلوم تک منتقل ہوتا ہے. یہ ایبلٹی فقط انسان میں ہے. وَيَسْتَنْتِجُ وَيَحْكُمُ، اب یہ حکم لگانے کی ایبلٹی اور صلاحیت انسان میں قوت عقل اور فکر سے. وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ قُدْرَةُ الْعَقْلِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ، اب اس کی قدرت عقلیہ فکریہ میں تصرف ہوتا ہے، جیسے چاہے تصرف کرے گا. وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ، یہ علم جسے علم عقل کہا جاتا ہے، علم عقلی کہا جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے انسان کو اس قوت سے، قوت عقلی سے. هو العلم الاکمل الذي كان به الانسان، یہ علم، یہ ایسا علم اکمل ہے جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، وگرنہ حیوان تھا. وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ وُضِعَتِ الْعُلُومُ وَأُلِّفَتِ الْفُنُونُ. اب اس عقل کے نمو کے لیے کتنا عقل کو بڑھا رہے ہو، کتنا عقل کی شکوفائی کر رہے ہو، کتنا عقل کو منور کر رہے ہو، اس عقل کے نمو کے لیے، اس عقل کے تکامل کے لیے علوم کو وضع کیا گیا ہے، فنون کو تالیف کیا گیا ہے. وَبِهِ تَفَاوَتَتِ الطَّبَقَاتِ، اس عقل کے ذریعے طبقے مختلف ہوتے ہیں. عالم کون ہے، جاہل کون ہے، فلسفی کون ہے، متکلم کون ہے، ابو علی سینا کون ہے. اس عقل کے ذریعے تفاوت ہے طبقات کا. ایک روایت میں نے پڑھا کہ روایت میں تھا کہ انسان، یہ جو عقل ہے اس کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں میں سے 99 اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، ایک درجہ انسان کے پاس ہے، اس درجے میں بھی اہل بیت شریک ہیں. وَبِهِ تَفَاوَتَتِ الطَّبَقَاتِ، اسی عقل کے ذریعے طبقات کا تفاوت ہے. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ، اور انسان مختلف ہیں، یعنی عالم جاہل، یہ اسی عقل کے ذریعے. اس عقل تو اللہ نے انسان کو عطا کی، لیکن اس کے ذریعے کتنا اپنے آپ کو وجود کو منور کر رہے ہو. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، علم منطق بھی ان علوم میں سے ہے جس کو وضع کیا گیا ہے. کیوں؟ لاجل تنظیم تصرفات هذه القوة، تاکہ منظم کیا جائے، نظم و ضبط دیا جائے اس قوت کو. خوفا من تأثیر الوہم، اس قوت عقل سے انسان نظم کرے، اس کو قوت عقل کو کیسے منظم کرے، اسی لیے علم منطق کو تدوین کیا گیا ہے. ویسے انسان کے وجود میں فطرتاً علم منطق موجود ہے، لیکن مدون ارسطو نے کیا ہے. خوفا من تاثیر الوہم، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ انسان پر قوہ واہمہ اثر انداز ہو، خیال اس انسان پر متاثر ہو. ومن ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لہا، اور انسان صراط مستقیم سے ہٹ کر غیر صراط مستقیم پر چلا جائے. یہ عقل ہی انسان کو رہنمائی کرے گا، اور اس قوت فکری کو منظم جو کرتا ہے وہ علم منطق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.